ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جس نے بولنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت سے ہمیں ہمکنار کیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان آرجے عمر خالد، اور آپ کو آج کی اس لائیو بیٹھک میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ تمام دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کی محبتوں کا شکریہ جو ہماری اس کاوش کو پسند کر رہے ہیں اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اپنے پروگرام کی باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آرجے عرفان آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اس کے علاوہ کی جانا میں کون فیس بک لائیو پیج سے آپ ہماری کاوش کو، اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، پیج کو بھی ضرور لائک کیجیے۔ اور اس کے علاوہ ڈیورنگ دس سیشن اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے اور آج کے اپنے گیسٹ کو ان کا انٹروڈکشن کروانے سے پہلے میں اپنے کو ہوسٹ آرجے عرفان اشرف کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ عمر، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ آرجے عرفان یوٹیوب چینل کو پذیرائی دینے کا بہت شکریہ، اور کی جانا میں کون پیج کو لائک کرنے کا بہت شکریہ۔ پیج کو لائک کرتے رہیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ آج بھی ہم اکیلے نہیں ہیں، آج بھی ہم ایک مہمان کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ مہمان ہمارے فیصل آباد سے ہیں۔ ان کا بھرپور اور پراپر تعارف کے لیے میں عمر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان کا تعارف کروائیے، اور پروگرام کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ میری طرف سے سلام محبت پیش کیا جاتا ہے، قبول کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ عرفان بھائی۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں، اسپیشلی ان کی جو خصوصیت ہے، گراس روٹ لیول سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور زمانے کی تلخیوں کا سامنا کرتے ہوئے اس سماج میں اپنا مقام بنایا۔ وکالت کے شعبہ میں اپنی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے۔ اور باقاعدہ آپ شاہد صاحب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ شاہد صاحب، اب ہماری بات سن پا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ سر میں اس طرح سے آپ کا تعارف نہیں کروا سکا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا شارٹ انٹرو اپنے ہمارے سامعین کو آپ اپنی زبانی بتائیے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے مین کے ناچیز کو کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے الفاظ جو ہیں ان کا اس میں استعمال کیا ہے۔ میرا نام شاہد حامد ہے جی، میں جو ہے وہ فیصل آباد سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں نے اس میں ایم بی اے کیا ہوا ہے اور لاء میں گریجویشن ہے، اس کے علاوہ ایل ایل ایم جو ہے اس میں ایل ایل ایم اسکالر ہوں میں۔ تو جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے مین کے اس میں بتایا کہ میں نے مین کے جسٹ میٹریکولیشن کے بعد جو ہے وہ پروفیشنل لائف کا اس میں آغاز کیا، اور جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ مین سکسیزفلی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہوئے ڈفرینٹ سیکٹرز میں، اور بہت اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے جو ہے اس میں ساتھ میں اپنی ایجوکیشن کو بھی جو ہے اس میں وہ بہتر کیا۔ اور جو ہے میں نے مین کے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے ایز اے ریپرزینٹیٹیو، اور دین مینیجریل پوزیشنز پہ۔ اس کے بعد میں نے این جی او سیکٹر میں، پاکستان کی سب سے بڑی این جی او کے ساتھ عورتوں بچوں کے لیے کام کرتی ہے، تقریباً 5 سال کا عرصہ ایز اے پروجیکٹس ڈائریکٹر جو ہے ان کے تمام پروجیکٹس کو فیصل آباد میں اس میں نے ہیڈ کیا ہے۔ اور جو ہے وہ اس کے علاوہ اب جو ہے وہ شاہد حامد لاء ایسوسیٹس کے نام سے جو ہے وہ لاء فرم کو جو ہے وہ ایز اے فاؤنڈنگ لائر جو ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ایک این جی او عبداللہ تحریم فاؤنڈیشن فار جسٹس اینڈ ہیومینٹی کے نام سے بھی اس میں ہم نے اسٹیبلش کی ہے، جو کہ اب کہ اس نے کسی حد تک اپنا کام جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا ہے، لیکن مستقبل میں انشاءاللہ بہت زیادہ افیکٹولی جو ہے اس میں وہ کام کرے گی۔ شاہد صاحب، یو ہیو اے ویری واسٹ ایکسپیرینس ان آل فیلڈز آف لائف، اور آج ون بائی ون جتنے بھی آپ کے جو پروفیشنز ہیں یا جن فیلڈز کے اندر آپ نے اپنی سروسز سر انجام دی ہیں، ان سے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلا میرا سوال کہ جس عمر میں بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں اور زندگی کی رعنائیوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس وقت اپنے پروفیشنل اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کا جو سفر تھا اور وہ جو مصائب تھے، جو پرابلمز تھیں، ان کو آج آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ سارا سفر آپ کا کیسا رہا؟ سر
मीन के अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, मैं तो यही कहूँगा कि सम टाइम होता है हमें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मौके मिल रहे होते हैं, उस वक़्त हमारे पास अपॉर्च्युनिटी होती है कि हम अपनी एजुकेशन पे जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करके और एक बहुत अच्छे लेवल से हम स्टार्ट करें और उसमें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, जो कि क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ऐसे हैं उसमें बच्चे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा साज़गार हालात नहीं मिल पाते हैं। तो उनके हवाले से उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें भी फिर अल्लाह ताला की बेहतरी है। और मेरा वैसे जो ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ भी उसमें किया जा सकता है, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो जो आपकी स्टडीज होती हैं उनमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी बहुत अच्छे इदारे के साथ जो है उसमें आपने काम किया हुआ है, कुछ इदारों के साथ आपने काम किया हुआ है और उसके बाद आप एमबीए कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपने जो मैनेजमेंट पढ़नी है वो ऑलरेडी आप उसकी प्रैक्टिसेस देख भी रहे हैं, आपने वो तमाम चीज़ों को अप्लाई भी किया हुआ है, तो वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा बेहतर बनती है। वो एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनका अभी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो डायरेक्टली जो है वो अभी सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, उनका प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजे देखिए अब हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सपोज हम पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। अब एक बंदा है जिसने इदारे में ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जो है वो फेस भी की है। ऑन द अदर हैंड एक जो स्टूडेंट है वो जस्ट पढ़ रहा है, तो दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है और दोनों की जो क्वेश्चनिंग होगी, दोनों जो अंडरस्टैंड करेंगे उसमें खासा जो है वो फर्क होगा। तो इसमें मीन के दोनों जो है दोनों जो मामलात हैं उसमें अल्लाह ताला की मीन के बेहतरी होती है। अगर किसी को मौका मिलता है कि वो सिर्फ स्टडी कर सके और उसके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, तो ये उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ज़्यादा फोकस करे और बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी मीन के जो स्टडीज़ का मटीरियल है, जो क्लासेस में पार्टिसिपेशन है, जो उसकी रीडिंग है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करके वो बेनिफिट ले सकता है। ऑन द अदर हैंड जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, उनका इतना एक्सपोजर हो जाता है कि वो एक्सपोजर उनको वो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे पाता है वो कि वो बाकी लोगों से कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होती है या उनके बराबर होती है। शाहिद, बहुत खूब आपने माशाल्लाह ग्रास रूट लेवल से अपनी तालीम का आगाज़ किया और फिर आपने साथ में पढ़ाई भी की और साथ के साथ में आपने काम भी किया, और ये बहुत कम होता है कि आपको ज़िंदगी ऐसे मौके देती है कि आप अपने आप को फिर इम्प्रूव करते हो और प्रूव करते हो। माशाल्लाह आपने ये सब कुछ करके दिखाया। हम बहुत सारी टेक्निकल बातों में नहीं पढ़ना चाहेंगे। एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं अपनी टेक्निकल लाइफ में, उसको हम आईक्यू कहते हैं, उसको इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हम ये सोचते हैं कि जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो बड़े कामयाब होते हैं, ये एक राय है। लेकिन हमने ये भी देखा कि एक कॉन्सेप्ट है, उसको आई कैन कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है आई क्यू के लोग बड़े ज़हीन हैं और वो दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और वो लोग होते हैं जो आई कैन पर बिलीव करते हैं कि मैं ही वो बंदा हूँ जो ये काम कर सकता हूँ। तो आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप इन दोनों में से किस बात पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और क्यों इस बात पे आप बिलीव करते हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर आप बताना चाहें हमारे सुनने देखने वालों के लिए। बिल्कुल सर, मैं जो है वो शुक्रिया भी बल्कि अदा करना चाहूँगा कि इतना अहम जो टॉपिक है इस पे हम आज बात कर रहे हैं और आपने ये मौका जो है उसमें फराहम किया है। सर जो मीन के आईक्यू नो डाउट एक सर्टेन लेवल की जहानत जो है वो ज़रूरी होती है, और कोई भी हम ऑब्जेक्टिव हमने अकम्प्लिश करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए एक सर्टेन लेवल की जहानत ज़रूरी होती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग भी, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाले लोग भी जो है वो इदारों में इतना ज़्यादा अच्छा समटाइम परफॉर्म नहीं कर पाते, समटाइम स्टे नहीं कर पाते, समटाइम बहुत लंबा अरसा जो है वो काम नहीं कर पाते और वो उन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित नहीं हो पाते जितना उन्हें होना चाहिए। तो इसमें एक तो ये आई कैन वाला जो उसमें एटीट्यूड है कि इंसान के अंदर ये एक अज़्म समीम हो, एक कभी यकीन हो उसको कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और इस यकीन के साथ मीन के वो जब आगाज कर दे। लेकिन सर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप जो है वो मुश्किल होता है।
جب ہمارے اندر یہ یقین آ جاتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں یہ کر لوں گا, تو پھر انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے, اور جب وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے تو اس کو رہنمائیاں, اس کو دیگر گائیڈنس, اس کو تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہت سارے وسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ وسیلہ بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو یہ جو آئی کین ایٹیٹیوڈ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, انسان کے اندر یہ یقین ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیتیں دی ہیں, بہت سارے دیگر لوگ اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جہاں سے اس میں سٹارٹ لیا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مین کے مینجمنٹ میں اور دین لا میں اور پھر اتنی زیادہ سکسیسز بھی تمام جگہوں پہ آرگنائزیشنز میں اور دین انڈیویجولی اس میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو اس میں یہی جو آئی کین ایٹیٹیوڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے اس میں رول ہمیشہ سے رہا ہے. ہمیشہ جو ہے مجھے اس میں یہ یقین رہا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں, اور میں نے پھر سٹارٹ لیا ہے, پھر میں نے اس کام کا آغاز کیا ہے, اس پہ اپنی ایفرٹس کا آغاز کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے سے اور پھر جو ہے وہ وسائل پیدا کر دیے, اور وہ کامیابیاں جو ہیں اور وہ چیزیں, اور سب لوگوں کے ساتھ میرا خیال ہے ایسا ہوتا ہے, اور سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. وہ یقین رکھیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ قدم بڑھائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا, خود بخود جو ہے وہ وسائل بھی اور اسباب بھی جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں جو ہے وہ آئی کین کے ساتھ آئی کین ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ایک مزید بات جو ہے وہ ایموشنل کوشچن کے حوالے سے, یا تھوڑا سا مین کہ انٹیلیجنٹ کوشچن جو ہے وہ تو امپورٹنٹ ہے ہی, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا, اس کو میں سادہ لفظوں میں یوں بتانا چاہوں گا کہ ہم ایک ادارے میں جاتے ہیں, کوئی شخص جو ہے وہ ایک ادارے کو کسی پوزیشن پہ جوائن کرتا ہے, وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, وہ بہت زیادہ اچھی پرفارمنس جو ہے وہ کر سکتا ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے جا کے وہاں پہ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ پرفارم کیا, بہت زیادہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی آ گئی, تو کیا وہ بہت زیادہ مین کے لمبا عرصہ ادارے کے ساتھ کام کرے گا, یا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ میں اگر ایک مین کے ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس نے اداروں کے ساتھ کام نہیں کیا ہوا, جسٹ اسٹڈیز تک وہ لمیٹڈ ہے, وہ تو شاید کہے کہ یس وہ بہت زیادہ کامیاب ہوگا, لیکن جن لوگوں نے اداروں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے وہ شاید ڈس ایگری کریں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں, صرف پرفارمنس ضروری نہیں ہے, وہاں پہ اس کا یہ سمجھنا کہ میری اس پرفارمنس سے کون لوگ خوش ہو رہے ہیں, کن لوگوں کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ اس میں آتا ہے, وہ اپنی انٹیلیجنس یا دیگر صلاحیتوں کے استعمال کے ساتھ بہت زیادہ اچھا پرفارم کر دیتا ہے, لیکن وہاں پہ آلریڈی آرگنائزیشنز میں آلریڈی ایک لابی موجود ہے, آلریڈی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ایک گروپ ہے. اب اس بندے نے آ کے کیا کیا, اس نے جو ہے وہ ان کا خیال رکھے بغیر کہ میری اس پرفارمنس سے کن لوگوں کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے, میری یہ جو بہت اچھی پرفارمنس آ رہی ہے اس سے کون سے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں, ان کے کیا مفادات وابستہ ہیں, کس بندے کے ساتھ ایفیلیشن ہے, میں جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہوں تو اس سے ان لوگوں کے اوپر, ان لوگوں کے جذبات کے اوپر کیا اس کا افیکٹ آ رہا ہے. اگر کوئی بندہ صرف انٹیلیجنٹ ہے لیکن وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے, وہ لوگوں کے جذبات کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ جس ادارے میں یا جس انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے اس کی چاہے وہ اچھی پرفارمنس ہی کیوں نہیں ہے, وہ اچھی پرفارمنس کا اس انوائرمنٹ میں یا اس انوائرمنٹ میں جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان لوگوں پہ کیا اثر آ رہا ہے, وہ لوگ جو ہے وہ اس کی پرفارمنس کو کیسے لے رہے ہیں. جب تک کوئی بندہ اس حوالے سے اویئر نہیں ہوتا ہے یا اس حوالے سے زیادہ جو ہے وہ مین کے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا ہے, تو تب تک بھی اس بندے کی پرفارمنس اور دین اس انوائرمنٹ میں رہ کے اس ادارے کی پرفارمنس جو ہے وہ اسٹیک پہ جو ہے وہ رہتی ہے. اور اگر کسی نے پرفارم کرنا ہے تو اس کو انٹیلیجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ میں جس ماحول میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ کون کون سے لوگ ہیں, ان کے آپس میں کیا ریلیشن شپس ہیں. میں اگر بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہوں ان کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی, اور میں نے اپنی خوشی میں ان کو بھی کریڈٹ, اپنی پرفارمنس میں ان کو بھی کریڈٹ دینا ہے. اگر میں ان کو کریڈٹ نہیں دوں گا, خود لوں گا, تو پھر کیا ہوگا, وہ میرے خلاف کیا پالیٹکس کریں گے, کیا معاملات کریں گے. یہ تمام شاہد بھائی, مجھے آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ آرگنائزیشن میں پہلے سال یہ سیکھا جاتا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے اور دوسرے سال یہ سیکھا جاتا ہے کہ کام کیسے نہیں کرنا ہے. عمر بھائی, آپ کا کوشچن. سر میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے شاہد صاحب کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر جتنی کمانڈ اور گرپ ہے
تو آج ہم دونوں کی ضرورت نہیں ہے، شاہد صاحب اکیلے ہی پروگرام میں بات کر سکتے ہیں. ہاں جی. ہاں جی. اور سر میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو اچیومنٹس اور جو آپ نے لائف کے اندر گرو کیا ہے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں کس طرح کی ہرڈلز کا سامنا کیا، اس کے بعد ہی ہم ان کا کمپیریزن کر سکیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے کتنا گرو کیا ہے. اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو سیدھا اگر کچھ پوائنٹس آپ ہمیں بتانا چاہیں. سر اس میں میں بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک میٹریکولیٹ بندہ جو ہے اس کو کیسی جابز مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہمارے ہاں ایک ایسا ملک جہاں پہ لیبر لاز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹ بہت کم جگہوں پہ ہیں، اور لیبر کے جو رائٹس ہیں وہ پراپر طریقے سے ان کی پروٹیکشنز نہیں ہیں. تو ڈیوٹی آورز جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ جانے کا وقت ہوتا ہے، آنے کا وقت نہیں ہوتا ہے. اور آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے تو کام آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے. تو پھر جس طرح کے ماحول اور اس کے ساتھ پھر آپ کی ایڈیشنل ذمہ داریاں بھی ہوں کہ اب آپ نے پڑھائی بھی جو ہے وہ ضرور کرنی ہے، اور اس میں سارا جو ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. لیکن میں جب اپنے ہمارا نا کوشچن کو تھوڑا سا کنسائز کرتا ہوں کہ آپ کے فیملی کے سرکمسٹانسز کیا تھے، اور آپ نے جب آفٹر میٹرک جو جاب سٹارٹ کی فرسٹ جاب کیا تھی؟ سر فرسٹ جاب جو ہے میں نے ایک بہت مین کے ایک چھوٹا سا ایک سیکورٹی ادارہ تھا، تو وہاں پہ ایک بہت چھوٹی سی جاب سے جو ہے میں نے اپنی فرسٹ جاب جو ہے وہ اسٹارٹ کی. اور ڈیفینیٹلی فائنینشیل تھوڑے سے اس میں ایشوز تھے اس وقت، تو مجھے جو ہے وہ اس میں مین کے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں اسٹڈیز کے ساتھ کام کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈیز کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں گا، تو انشاءاللہ یہ زیادہ اس میں بہتر ہوگا. اور مجھے لگا کہ یہ زیادہ بہتر ہوا بھی. اس میں یہ چیزیں زیادہ اس میں اگر میں صرف پڑھ رہا ہوتا تو شاید سر میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے بہن بھائی اور اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ مین کے وہ پڑھائی کے بعد اس کے بعد ان کی اتنی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ یا وہ چیزیں وہ کانسیپٹس اتنے کلیئر نہیں ہوتے ہیں. جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیونکہ ہم نے وہ پریکٹیکلی بھی دیکھا ہوتا ہے، ہمیں پریکٹیکلی بھی جو ہے سمجھ ہوتی ہے. میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی یہ اسکل ڈیولپمنٹ کونسل ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کونسل نے کیا اس میں آفر کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی اگر آپ کو کام آتا ہے تو ہم آپ کا ٹیسٹ لے کے آپ کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کر دیں گے. تو مین کی جو سرٹیفکیٹ یا ڈگری تھی اس کا تعلق نہیں تھا. انہوں نے اس بات کو مانا، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے وہ سارا کچھ سیکھ لیا ہوا ہے معاشرے میں رہتے ہوئے، بہت ساری چیزیں کہ وہ صرف وہ ٹیسٹ وغیرہ دے کے تو وہ ایلیجیبل ہیں کہ ان کو وہ سرٹیفکیٹ یا وہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو دی جا سکتی ہیں. تو یہ چیزیں کہ سوسائٹی ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہے، پروفیشنل لائف ہمیں بہت زیادہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے. تو جب ہم اس میں بھی انوالو ہوتے ہیں اور ساتھ میں پھر ہماری ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کمپیریٹیولی بڑھ جاتی ہے. اور اس میں ایک بات تسلیم کرنا چاہوں گا سب کے سامنے اس میں کہ جب جو ہے میں انڈیپینڈنٹلی پڑھتا تھا، یعنی میری ذمہ داری صرف پڑھنا تھی، تو میرے اتنے اچھے گریڈز نہیں آتے تھے. جب میں 12 گھنٹے 12 سے 18 گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ میں پڑھتا بھی تھا، تب میرے گریڈز بہت اچھے آتے تھے. تب تو یہ جو ہے نا جی، یہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے ارادے کا اس میں میٹر ہوتا ہے. اور یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، بہت سارے دیگر لوگ جن لوگوں نے مین کے جب خود سے جو ہے وہ اس میں وہ کر رہے تھے تمام معاملات کو اور چیزوں کا، ان کی جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جب وہ صرف اپنے والدہ صاحبہ یا والد صاحب اور فیملی کے حوالے سے تھے، تو ان سے کمپیریٹیولی زیادہ اچھی جو ہے ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس جو ہے وہ میں نے آبزرو کیا کہ ان کی اس میں رہی جب وہ خود سے جو ہے وہ اس میں کر رہے تھے. تو یہ شاید جو ہے وہ جب ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو ہم اتنا آؤٹ پٹ نہیں لے پاتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس بے شک کم ٹائم ہوتا ہے لیکن ہمارا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، ہم زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہم زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کا جو سر اس میں یہ کویشچن، اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ ورکنگ ٹائمنگ جو ہرڈل تھی کہ بہت زیادہ ٹائم آپ نے کام کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پھر ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں نا سر، ان کا اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ پڑھائی کو زیادہ انکریج نہیں کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ، کچھ جگہوں پہ سینئرز ایسے اچھے جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ آسانی اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں رہتی ہیں. لیکن زیادہ تر جگہوں پہ جو ادارے ہیں یا جو اس میں لوگ وہ مین کے زیادہ انکریج نہیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹڈیز کو بھی جو ہے اس میں وہ کر رہے ہوں. ان کا ہوتا ہے کہ یہ مین کے 12 سے 18 گھنٹے اگر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اگر یہ اس کے بعد
بھی اگر یہ کچھ اپنی ان کی ایکٹیویٹی ہوگی یا کچھ اپنی پروگریس کے لیے یا پروگریشن کے لیے کچھ کر رہے ہوں گے تو شاید وہ کچھ انرجی یا ٹائم جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اس میں وہ کم ہوگا یا ہماری کچھ آؤٹ پٹ کم ہوگی. میں ویسے اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں. میں نے تو جب میں مینیجر بنا تو میں نے ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جو لوگ پڑھ رہے تھے, جو لوگ اپنے آپ کر رہے تھے, اور مجھے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ملے کیونکہ ان کا ایک ایم تھا. اپنے اس ایم کی خاطر, اور مینجمنٹ کا بھی اصول میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بنیادی اور ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم جو آبجیکٹیوز ہیں جو ہے وہ ان کو ہم کر دیں, اس میں مین کے دو لوگوں کے آبجیکٹیوز کو ہم شیئر کر دیں. مثال کے طور پہ آرگنائزیشن کا آبجیکٹیو ہے زیادہ سیلز, اور کسی انڈیویجول کا یہ جو سیلز پرسنل ہے اس کا آبجیکٹیو ہے زیادہ ارننگ. تو اگر ہم ان کو ملا دیں, اگر ہم آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو کو اور جو انڈیویجول کا آبجیکٹیو ہے اس کو ہم کو ریلیٹ کر دیں آپس میں, تو کیا ہوگا کہ دونوں کے آبجیکٹیوز اکمپلش ہو جائیں گے. اور میں نے اس پریکٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سکسیسفلی, جب میں مینیجر بنا تو میں نے اس کو اپلائی کیا, اور مجھے ہر کیس میں بہت اچھے ریزلٹس جو ہیں اس میں وہ ملے, کیونکہ اس میں انڈیویجولس کا آبجیکٹیو تھا ان کی اپنی گروتھ, اور آرگنائزیشن کا آبجیکٹیو تھا کہ وہ اس میں کام کریں. اور خود میں بھی جب اس میں ہوتا تھا, مجھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں اگر کہیں میرے کام میں کوئی کمی, باقی لوگ تو اگر کام میں کمی بھی کریں گے نا جی تو ان کی خیر ہوگی, لیکن میرے کام میں جی کہیں سر. کمی ہوگی نا تو یہ کہا جائے گا جی کہ یہ صاحب تو کیونکہ کر رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے ان کے کام میں کمی ہے. تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میرا کام دوسروں سے ذرا زیادہ بہتر رہے, پرفارمنس جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہے, اور اس میں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ اداروں کے آبجیکٹیوز بھی اور جو ہے وہ ذاتی آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی اس میں اچیو ہوئے. شاہد بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. ڈیفینیٹلی جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بہت کچھ آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا. عرفان بھائی آپ سوال کرنا چاہیں, اوور ٹو یو. اوکے, شاہد زندگی میں میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو لوگوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا احسان کیا مانے گا. تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا زندگی میں آپ پر بڑا احسان ہو کہ اگر آپ آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں, اگر کوئی ہیں تو ان کو ضرور سلام. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. میرے مختلف کمپنیز میں اگر اس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کچھ اسپیسیفک نام لوں گا تو ہو سکتا ہے میں کچھ نام جو ہے وہ نہ لے سکوں اور وہ بہت حق تلفی ہو جائے اور بڑا وہ ایک زیادتی والی بات ہو جائے. تو میں اس میں ان جنرل یہ بات کروں گا کہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ لوگوں نے کیا ہے. میرے بہت سارے سینئرز نے ڈفرینٹ کمپنیز میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, بہت زیادہ مورلی سپورٹ کیا ہے. میرے بہت زیادہ اساتذہ کرام نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس میں, اور ان سب کے لیے میں جو ہے ان کا نہ صرف شکریہ ادا کرتا ہوں, میرے فیملی ممبرز جو ہیں, میرے بہن بھائی اور میری جو اس میں والدہ صاحبہ والد صاحب, ان لوگوں کا جو ہے اس میں وہ بہت زیادہ اس میں رہا ہے. میری پھپھو جو ہیں ان کا بہت زیادہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میں ان سب کا جو ہے وہ نہ صرف ان کے لیے بہت زیادہ دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور دعا کرتا ہوں, بلکہ ان کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اگر یہ لوگ نہ اس میں تعاون کرتے, یہ دوست, یہ سینئر, یہ فیملی ممبرز, تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور اچھا شاہد ان لائٹر نوٹ بات کرنے لگا ہوں. فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے, ویسے تو پوپیدہ کروں کبھی خیر کی خبر نہیں آئی. فیصل آباد ہوں سر. میں نے کہا ہمارے یہاں پر جو ٹوٹکے بنتے ہیں اور جو جوکس بنتے ہیں تو پوپیدہ کروں تے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی. ماشاءاللہ آپ کے تو پھپھو جان نے بڑی ہیلپ کی آپ کی, اور بڑی دعائیں آپ کے پیچھے ماشاءاللہ, اور ہم سب کے پیچھے بھی ہیں, لیکن ان لائٹر نوٹ یہ بات کی ہے. جی سر آپ درست کہہ رہے ہیں سر. آپ نیند کے ہر بندے کی ایک ڈفرینٹ اس میں, اور ہر جگہ پہ کہیں پہ جو ہے وہ کوئی بندہ زیادہ, میرا خیال پازیٹیو تو شاید ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں پہ کچھ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ چچا بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ پھپھو زیادہ کر رہی ہوتی ہیں, کہیں پہ ماموں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ان ڈفرینٹ فیملیز میں. اور تھوڑا بہت تو میرا خیال سب لوگ ہی, سب بزرگ ہی جو ہے وہ ایک رحمت کا بھی ان کا ہوتا ہے, اور ایک ویسے بھی ان کی سپورٹ ہوتی ہے. اچھا شاہد, آپ نے آرفنز بچوں کے لیے بڑا کام کیا ہے, تو وہ جو کہانی ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کیا کہ جس کا حکم ہے
کہ آپ یتیم کی پرورش میں اپنا کردار ادا کریں اور یتیم کو دھکا نہ دیں اور یتیم کے طعام اور قیام کا انتظام کریں، تو ماشاءاللہ سے آپ نے آرفنز بچوں کے لیے بڑا کام کیا، تو اس کے بارے میں ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے کچھ بتائیں۔ شکریہ سر، میں سر فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ایک مینیجریل پوزیشن پہ کام کر رہا تھا جب مجھے این جی او سیکٹر میں ایک جاب کی آفر آئی، اور کیونکہ میرا اس میں ایک جذبہ تھا کہ میں ایک اچھی کاز کے لیے جو ہے وہ کام کروں، اور میرا کافی ساری جو مین کے نصاب سے ہٹ کے جو کافی ساری میری اسٹڈیز جو ہیں وہ اس ٹاپک پہ تھیں، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور مین ایک بڑا ایک میرا پیشن بھی تھا، اور ایک یہ ساری چیزیں، اور خود میں کیونکہ کچھ پرابلم سے گزرا تھا اور میں کچھ ایسی مین کے حالات سے گزرا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر یہ ساری چیزیں کہ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس حوالے سے یہ کر سکتا ہوں، تو میں نے سر اس میں اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہ جاب جو ہے یہ جوائن کروں گا، اور میں نے ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ ایک جو اس میں بہت بڑی این جی او ہے، کیونکہ دنیا کی ایک بہت بڑی این جی او اور پاکستان کی بھی سب سے بڑی آرفن بچوں کے لیے کام کرنے والی، ان کے ساتھ فیصل آباد میں ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ 5 سال کا عرصہ جو ہے میں نے ان کے ساتھ اس میں کام کیا، اور وہاں پہ میری جو کی لرننگ تھی ایک بہت وائڈ ریجن کے اندر اس میں کام کرتے ہوئے بہت زیادہ کچھ میں نے سیکھا تھا اسٹڈیز کے دوران، اور جو ہے وہ نصاب کی کتابوں سے ہٹ کے جو بہت زیادہ کچھ میں نے اس میں مطالعہ کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے یہاں پہ موقع ملا کہ اس کو ایک بہت اچھی جو ہے وہ کاز پہ اپلائی کرنے کا، تو یہاں پہ اللہ کا شکر ہے ہم نے ادارے کی فائنینسز کو بھی ہم اوپر لے گئے، جس سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بچوں کا بہت اس میں بہتر ہوا، ان کی جو فیسلٹیز ہیں اللہ کا شکر ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوئی، کیونکہ میرے اندر مارکیٹنگ سکلز، سیلنگ سکلز جو ہیں وہ کافی زیادہ موجود تھے، مینجمنٹ سکلز موجود تھے، ان کو جب ہم نے اس میں این جی او کے انوائرمنٹ میں استعمال کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ود دا سپورٹ آف مائی ٹیم ممبرز، تو اس میں ہمیں کافی انکریجنگ رسپانس ملا، فائنینسز کافی بہتر ہو گئے، جب فائنینسز بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف اور دیگر فیسلٹیز جو ہیں وہ بہتر ہم اس میں کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں بہت زیادہ، پھر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے اس میں فوکس کیا، تو ایجوکیشن میں بھی ہمیں جو نمبر آف کالج گوئنگ، نمبر آف اسکول گوئنگ، جو اس میں ہائر اسٹڈیز کے حوالے سے جو اس میں اسٹوڈنٹس کی اس میں جو تعداد تھی اس میں اچھا خاصا اضافہ جو ہے وہ اس میں ہمیں دیکھنے میں ملا، پھر ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے اس انوائرمنٹ کے اندر اس کو اللہ کا شکر ہے کہ کافی زیادہ اس میں بہتر کیا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو لرننگز تھیں ان کو جب ہم نے یوٹیلائز کیا سر اس انوائرمنٹ میں، تو ٹیم ممبرس کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ کافی اس کا فائدہ ہوا، اور مین کہ ایک اچھی کاز پہ ہوا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے ایک سیٹسفیکشن بھی جو ہے سر اس میں وہ ہے کہ ایک اچھی جگہ پہ یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ یوٹیلائز۔ شاہد صاحب میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس وقت بہت ہی ہمارے پیارے دوست ارسلان صاحب فیصل آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سیکنڈ ٹائم آج ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں، ان کو میں دل کی انتہا گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ویلکم ارسلان۔ السلام علیکم شاہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم عثمان بھائی السلام، آپ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، شکر اللہ کا، جی شکر اللہ کا، ارسلان بڑی بھائی مزے کیسے مزے ہیں کی آپ؟ باتیں، جی الحمدللہ بڑی مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھی، تو میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا یار میں بھی جوائن کروں ان لوگوں کو۔ ارسلان شاہد بھائی تو بات ہی نہیں کرنے دیتے، وہ آپ تو گاڑی جو ہے وہ ماشاءاللہ جس سپیڈ سے چلاتے ہیں وہ اس سے زیادہ سپیڈ سے بات کرتے ہیں، اور ٹو دی پوائنٹ اور اپ ٹو دا مارک اور پورے لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ پوری گرپ ہے ان کو اپنے سبجیکٹ پر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جی بالکل 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 جی، اسی لیے میں نے کہا تھوڑا سا ان کو روکنے کے لیے میں آج ساتھ آپ کا ساتھ دے دوں آج۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی طبیعت ماشاءاللہ عید کیسی گزری؟ بخیر؟ جی الحمدللہ شکر ہے مالک صاحب، زبردست الحمدللہ، بڑی مزے، چلے شاید میں کنٹینیو کرے، بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، میں بھی جوائن کرتا ہوں آپ کے ساتھ ہی ہوں آپ کے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت مہربانی آپ کا بھی۔ شاہد صاحب میں آپ سے یہ جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہے۔ شاہد صاحب ارسلان بھائی اسپیشل آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور ان سے جب بات ہوئی آپ کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ سے شاہد جو ہیں وہ سیلف میڈ ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ انسان بہت اچھے ہیں، تو آپ ان سے بات کیجئے اور میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آپ کے پروگرام کا دوبارہ حصہ بنوں گا۔
تو یہ ارسلان جیسے بھائی کا بڑا پن ہے کہ وہ آپ کی محبت میں دوبارہ پروگرام میں آئے ہیں. بہت شکریہ ارسلان. آپ ارسلان کے لیے کچھ کہنا چاہیں شاہد بھائی؟ نہیں، ان کے ساتھ نا جی ٹی سی ایف میں جو ہے وہ کام کرنے کا اس میں موقع ملا ایز اے والنٹیئر. تو جو ہے وہ بڑا مین کہ یہ ہمیشہ محفل کو بہت اچھا رکھتے ہیں، ان کا پارٹیسپیشن ہمیشہ بہت اچھا، اور بڑی ایک انرجی اور بڑی موٹیویشن ملتی ہے. اور جب ملتے ہیں اتنا مین، اور میں اس میں ایک بتانا چاہوں گا جی کہ رمضان کے دنوں میں 30 کے 30 دن ہر سحری ان کی طرف سے جو ہے وہ وش کی گئی. اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، میں کہہ نہیں سکتا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ اچھے ہیں تو اس لیے آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں نا شاہد بھائی. اور شاہد بھائی جس ایموشنل انگیجمنٹ اور جس ایموشنل انٹیلیجنس اور جس آرگنائزیشنل انگیجمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، کیا وہ یہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے، ہماری سکل ول میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور جب سکل ول میں کنورٹ ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پرفارمنس جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو کر ہمیں بہت اچھے نتائج دیتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں اہمیت رکھتا ہے، اور جو ہمارے اسکلز ہیں اور پھر ہمارا جو دل ہے یا ہمارا جو ایک عزم ہے یا ایک پختہ ارادہ ہے کسی بھی کام کرنے کو، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا، آپ نے شاہد بھائی، زندگی میں جی ارسلان. شاہد بھائی نے سٹارٹنگ میں ایک بات کی تھی کہ اگر انسان چاہے تو سارا کچھ کر سکتا ہے. تو وہ جو چاہ ہے وہ کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ کہ مطلب ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کام کو کریں لیکن وہ کر نہیں پاتے. تو آپ نے وہ جو ایک بات کی تھی کہ نہیں، اگر وہ انسان کوشش یا مطلب اس کی ٹھان لے، وہ جو ٹھان لینا ہے وہ کس طرح ٹھاننا ہے؟ وہ آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ایک بندہ جو وہ ٹھان نہیں پا رہا وہ کیسے اپنے اندر کون سی ایسی سکلز ڈیولپ کرے، کون سے ایسے میتھڈ یوز کرے کہ وہ اس چیز کو ٹھان لے اور وہ کام کرے؟ اس میں ارسلان بھائی میں نا اس میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نا پہلا قدم اٹھائیں. جو فرسٹ سٹیپ ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے، تو آپ جو ہے وہ پہلا قدم اٹھائیں. آپ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیں. جب آپ بڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام جو ہے یہ مشکلات آ رہی ہیں. پھر اس کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ اس میں مین کے کوئی جو ہے اس میں وہ فائنڈ کریں کہ کیا میں اس میں ایک مثال دینا چاہوں گا. مثال کے طور پہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے انٹرمیڈیٹ کرنا ہے. اب مجھے مشکلات کیا آ رہی تھی؟ مجھے مشکلات یہ آ رہی تھی کہ میں پڑھ نہیں پا رہا تھا، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا پڑھنے کا. میں صبح نکلتا تھا، میں رات کو گھر آتا تھا. لیکن اب میں نے جو ہے وہ اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ بھجوا دیا، اور میں نے اس میں مین کے ایڈمیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں نے اس میں کیا وے فائنڈ کیا؟ میں نے اس میں یہ وے فائنڈ کیا کہ یار میں یہاں سے ٹریول کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں یہاں سے ٹریول کر کے جاتا ہوں جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسی. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ میرے پاس قریباً یہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا اس میں یہ سفر کا جو ہے وہ دورانیہ ہے. یہ جاتے ہوئے اور 1.5-2 گھنٹے جو ہے مجھے وہ واپس آتے ہوئے لگتے ہیں. تو یہ 4 گھنٹے ہیں. اگر میں کتاب اپنے بیگ میں رکھ لوں تو میں جو ہے وہ جاتے ہوئے جو ہے وہ جہاں پہ، اگر مثال کے طور پہ میں مین کیس میں بتانا چاہوں گا کہ میں ایون اپنے ہیلتھ کے حوالے سے بھی میں اس میں کانشیس رہا ہوں. مجھے پتا تھا کہ جب چلتے ہوئے، اگر بس میں چلتے ہوئے آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو جو ہے وہ آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں اور آپ کی آئی سائٹ پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کی بے شمار دفعہ جو ہے وہ بس رکتی بھی ہے بے شمار جگہ، وہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کو آپ اسٹڈی کر لیتے ہیں، اور جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ایون آپ اس کو میمورائز کر سکتے ہیں. تو یہ میرا اس میں کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کا ارادہ اگر پختہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، پھر آپ فرسٹ اسٹیپ لے لیں. اور اس کے بعد جو بھی حالات ہیں، دیکھیں ہر شخص کے حالات مختلف ہوں گے. ہر شخص کا، جیسے میں ٹریولنگ کرتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ ٹریولنگ نہ کرتا ہو، اس کا کوئی اور طرح کے اس کے حالات ہوں، اس کے کوئی اور طرح کے اس میں معاملات ہوں. لیکن وہ فرسٹ اسٹیپ لے لے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پختہ ارادہ رکھے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور جو بھی سرکمسٹینسز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فائنڈ کر لے اسپیس کہ میں نے یہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے. اوکے ارسلان بھائی، اگر مجھے اجازت دیں تو اس میں تھوڑی اپنی ان پٹ دینا چاہوں گا کہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں یونیک سگنیچر اسٹرینتھ.
اللہ کریم نے ہر بندے کے اندر، اس کو آپ اردو میں اگر سمجھنا چاہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہر انسان کے اندر ایک جوہر، جسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے اندر کہیں تمہارے اندر کوئی جوہر ہے اس کو تلاش کرو، اور اس کو جدید سائیکالوجی کہتی ہے کہ یونیک سگنیچر اسٹرینتھ. جس طرح ہر انسان کی انگلیوں کے جو نشان ہیں وہ دوسرے انسان سے نہیں ملتے، اسی طرح ہر انسان کی یونیک سگنیچر اسٹرینتھ ہر دوسرے بندے سے ڈیفرنٹ ہے. آپ کی مجھ سے ڈیفرنٹ ہے، میری آپ سے ڈیفرنٹ ہے، ہم دونوں کی گوہر بھائی سے ڈیفرنٹ ہے، ہم تینوں کو ملا لیں تو عمر سے ڈیفرنٹ ہے. تو ہر بندے کے اندر ایک یونیک سگنیچر اسٹرینتھ ضرور موجود ہوتی ہے. اب بیسیکلی اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود جستجو کریں. اس کے سائیکالوجسٹ نے ڈفرینٹ انداز میں اپنے اپنے طریقوں سے بتایا ہے. کسی نے کہا ہے انٹیلیجنٹ کوشچن سے پی کیو سے شروع ہو جاؤ، پھر آئی کیو پہ آ جاؤ، پھر ای کیو پہ چلے جاؤ، پھر ایس کیو پہ آ جاؤ. یعنی آپ فزیکل کوشنٹ کو فائنڈ آؤٹ کر لو، انٹیلیجنٹ کوشچن کو، ایموشنل کوشچن کو، اور اس کے بعد اسپرچول کوشچن کو فائنڈ آؤٹ کرو. اس کو کسی اور نے کسی اور انداز میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے وزڈم رکھی ہے، اور وزڈم کے اندر بے شمار اور چیزیں ہیں. اس میں کیوروسٹی ہو سکتی ہے، ڈیمانسٹریشن ہو سکتی ہے، سینسیشن ہو سکتی ہے، اس میں پیراڈاکسز ہو سکتے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں، جس کو بابے نے کہا تھا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، تے وچے ہی بیڑے تے وچے ہی چیڑے تے وچے ہی ونج مخانے ہو. یہ آپ کے اندر ہے. وزڈم کے بعد ایک کریج ہوتی ہے، وہ ابھی آپ کے اندر ہے. جسٹس ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے اندر ہے. اس کے بعد لو اینڈ ہیومینٹی ہے، وہ بھی آپ کے اندر ہی کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور پھر کہیں آپ کے پاس اسپرچوالٹی موجود ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ خود فائنڈ آؤٹ کرو، اور اگر آپ خود فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے تو کوئی مینٹور ڈھونڈ لو، کوئی ایسا دوسرا شخص ہو جو آپ کو آئینے میں رخ یار کی تصویر دکھا دے. اس کو استاد کہہ لو، اس کو راہبر کہہ لو، اس کو مرشد کہہ لو، اس کو مینٹور کہہ لو. تو اس سے پوچھ لو بھائی میرے اندر کیا جوہر ہے، وہ آپ کو آپ کے چھپے ہوئے جوہر دکھا دے گا. میں نے اپنے استادوں سے یہی سیکھا. تو موقع، مناسبت، غنیمت جان کر میں نے بھی کہا چلو یہ میری بھی بات سن لیں، کیونکہ میں بھی پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں. جی عمر. سر بہت تو سر شکریہ. میں تو صرف آپ کی گفتگو سے ہی محظوظ ہو رہا ہوں. اوور ٹو شاہد صاحب. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایسے شعبے کا انتخاب کیا. سوری ارسلان کچھ کہہ رہے ہیں. بھائی چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا جی تھا یہاں ارسلان پہ. بھائی. نہیں شاہد جی بھائی جی بول رہے ہیں، شاہد شاہد صاحب بھائی. فرمائیے. جی میں نے جی یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت بات کی ہے، اور میں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے اہم مسئلے کو آپ نے بھی ویسے اسی پہ ہی بات کی، لیکن میں مزید ذرا واضح الفاظ میں اور اسپیسیفک ہو کے ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، ہمارا بہت زیادہ جو مین کے ایک جو ہمارے وسائل ہیں، ہمارے انسانی وسائل ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں بر وقت جو ہے وہ یہ شناخت نہ کرنے کے حوالے سے. ہمارے یہاں کچھ ٹرینڈز چلتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ٹائم چلتا ہے جب ہم کہتے ہیں سب لوگوں کو کہ ڈاکٹر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، اور ہمیں ڈاکٹر کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. پھر انجینئرنگ کا آتا ہے، ہم کہتے ہیں انجینئر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، اور ہمیں کچھ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر کمپیوٹر سائنس کا دور آتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ تمام جو ہے وہ شبہ جات جو ہیں وہ ان کے حوالے سے ایک ٹرینڈ آتا ہے، اور تمام لوگ جو ہے اسی کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور کے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس میں کر رہے ہوتے ہیں، اسی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ابھی اس میں بات کی، میں اس کو مزید ذرا واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خودی کی پہچان اور یہ جو انسان کے اندر جو چھپے ہوئے جوہر ہیں، یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ تو سر اس میں کے 8ویں کلاس کے لیول پہ اور میٹرک لیول پہ اور انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ وہ لازمی طور پہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. انہوں نے ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بنائے ہوتے ہیں، وہ سائیکالوجسٹ وغیرہ. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں این جی او میں کام کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے اس میں یہ موقع ملا. میں نے اس میں جو سائیکالوجسٹ اس میں ہمارے ساتھ تھی، میری کولیگ، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ڈیزائن کیا ایک جو ہے ایک کویشچنر ڈیزائن کیا. اس میں اس طرح کے سوالات تھے کہ
جو ہے وہ کیا کرنا آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے, کیا کام آپ بلا معاوضہ بھی کر سکتے ہیں, کیا کام کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا, کون سا سبجیکٹ جو ہے میں آپ کے مارکس بہت زیادہ آتے ہیں, کون سا سبجیکٹ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, یہ سر ایسے بے شمار سوالات تھے اس کے اندر, کویشچنئر کے اندر. اس کویشچنئر کو ہم فل کرواتے تھے 8th کلاس میٹرک والوں کو اور انٹرمیڈیٹ والے جو ہمارے بچے تھے ان سے, اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ اس بچی یا بچے کا کیا جو ہے وہ ایپٹیچیوڈ ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیتیں یا کس شعبے میں جو ہے وہ جانے کے لیے جو ہے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کس جو ہے وہ شعبے کے لیے بنایا ہے. تو اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر سر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے یونیورسٹی گریجویٹس جو ہیں وہ کسی اور شعبے کے گریجویٹس ہوتے ہیں, کر وہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. بہت سارے بالکل ایگریکلچر جو ہے وہ پڑھے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ دوسرے شعبوں میں کوئی بزنس چلا رہا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے, کوئی جو اس میں کوئی دیگر اس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ہی اہم ضرورت ہے جس کی پاس ہم پہنچ گئے ہیں, اور جو میرا خیال ہے کہ پیغام ہمارے اس توسط سے جو ہے وہ پہنچ جائے گا کہ ہم اپنے بچوں کو لازمی طور پہ جو ہے وہ ایکسپلور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے, کس فیلڈ کے لیے وہ زیادہ سوٹیبل ہیں, کس شعبے کے لیے وہ زیادہ جو ہے وہ کارآمد ہیں, اور ان کو اسی شعبہ میں. سر میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمام ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی کہ فلاں شعبہ جو ہے نا, مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے جی کہ اردو جو ہے نا, اردو کو ہم کہیں گے شاید یہ اردو تو ویسی ہے. سر ہم بہن بھائیوں میں جو پہلی ہم بندی جو ہے جو گزٹڈ آفیسر بنی, مین 17ویں اسکیل میں جس نے پرماننٹ گورنمنٹ کی جاب لی, وہ MA اردو ہیں. انہیں اردو اچھی لگتی تھی, انہیں پیشن تھا ان کا اردو. ہم نے بھی انہیں انکریج کیا, سب فیملی کی طرف سے انہیں اس میں ہوا کہ آپ اردو پڑھ لیں. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا, اس میں ان کو جاب مل گئی. دین پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انہیں جو ہے وہ 17ویں اسکیل کی گورنمنٹ جاب جو ہے وہ مل گئی. تو اس میں کہنا چاہوں گا کہ تمام شعبہ جات, تمام سبجیکٹس, ان کے اندر جو ایک تو ہمارا جو بلیو ہے کہ جو رزق ہے ہماری قسمت میں وہ ہمیں ملنا ہے. آن دا ادر ہینڈ جتنے بھی شعبہ جات ہیں, میں دیکھتا ہوں کئی ٹیچرز ہیں وہ بہت اچھی ارننگ کرتے ہیں, کئی ڈاکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ارننگ کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ نہیں اچھی ارننگ کر پاتے. تمام شعبہ جات میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں سکسیسفل لوگ بھی ہوتے ہیں, دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے, اور یہ ارلی اسٹیج میں آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے, بعد میں تو جب ہم ماسٹرز کر لیتے ہیں یا اس کے بعد تو پھر ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہمیں دی تھی, تو ہم اس طرف چلے ہی جاتے ہیں. لیکن کاش یہ 8ویں کے لیول پہ ہو, کاش بہت یہ میٹرک کے شکریہ, لیول پہ ہو. بہت شکریہ. عمر بھائی آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں؟ جی میں سر, اگر شاہد بھائی نے تھوڑی سی بریک لگا لی ہوتی تو میرا کوشچن جو تھا وہ ان سے بالکل ان کے آنسر سے ریلیونٹ تھا. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے شعبے کا انتخاب کیا, ایسے شعبے میں اپنی سروسز کو سر انجام دے رہے ہیں جو اقبال کا بھی ہے اور ہمارے قائد کا بھی ہے, تو جو انہوں نے وکالت کو جوائن کیا تو وہ بائی چانس تھا یا بائی چوائس تھا؟ سر یہ مین کے اس ریئلائزیشن کو, یہی جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ میں نے اس میں یہ ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر نا یہ اسپیشلی یہ صلاحیتیں اس میں اسپیشلی اس شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ صلاحیتیں جو ہیں, اور میرے جو اس میں ڈفرنٹ جو ایڈمنسٹریٹو جابس تھیں ان کے اندر بھی بہت سارے آپ کو مین کے نیم عدالتی معاملات بھی آپ کو دیکھنا ہوتے ہیں. مین کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں, لائک اگر کوئی ڈپٹی کمشنر ہیں تو وہ ایک تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے وہ عدالت میں بھی جانا ہوتا ہے جو یہ ریونیو کورٹ کی عدالتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں جیسے کہ انکوائری ہے, کوئی اس میں کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے, کوئی اسی طرح جو لوگ بھی کسی کی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ اس میں ہوتے ہیں, تو وہ نیم عدالتی فرائض بھی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. لائک ڈفرینٹ انکوائریز ہو رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنی ججمنٹس جو ہیں وہ جو ہے وہ دینا ہوتی ہیں اور اپنے معاملات کو کرنا ہوتا ہے. تو میں سر اس مین کے اس پروفیشن کو جوائن کرنے کے لیے کے پیچھے میری آئیڈینٹیفیکیشن ہے. میں نے اپنے آپ کو مین کے آئیڈینٹیفائی کیا اور میں نے یہ اس میں پایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ صلاحیتیں اور یہ ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ رکھا ہے, اور آئی شوڈ بی ان دس پروفیشن. تو میں نے پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس شعبہ کو, اور یہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ مجھے نو ڈاؤٹ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں وہ
مین کے مسلسل نہیں رہی ہے, تسلسل نہیں رہا ہے اس میں جمہوریت میں, اور جن بھی ممالک میں جمہوریت تسلسل میں نہیں رہی ہوتی ہے وہاں پہ شبہ قانون کے حوالے سے, اور اس کے بہت ساری ریزنز ہیں, بہت سارے اس کے معاملات ہیں, تو اس کے باوجود میں اس پیشے کے تقدس پہ جو ہے وہ بھرپور یقین رکھتا ہوں, اور اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمت دے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے تقدس کو جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے, اور جو ہے وہ امین کے اس کے تقدس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس میں ہم چل سکیں. اور بس یہ سر, اب میں چپ ہو جاتا ہوں. جی عرفان بھائی. ارسلان بھائی ہمارے مہمان ہیں, ارسلان بھائی سے بات کریں, وہ بھی کچھ پارٹ. نہیں جی جی, میں سن رہا ہوں, میں سن رہا ہوں باتیں, اب پھر آپ نے کہنا فیصل آباد والے دو لوگ وہی بولی جا رہے ہیں, ہمیں بولے نہیں دے رہے. دو لوگوں سے مجھے یاد آ رہا ہے, آپ کو سننے کے لیے ہی ہم نے پروگرام کے اندر ہم نے آپ دونوں صاحبان کو انوائٹ کیا ہے. صرف کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ بوریت کا شکار نہ ہو, اور ہم اپنے جو کوشچن آنسر کا سیشن ہے وہ تھوڑا سا ٹو دی پوائنٹ ہو. باقی جو شاہد صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو ڈسکرائب کر رہے ہیں بہت اچھا ہے, اور بڑا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا بڑا وائڈ ایکسپیرینس ہے, تو ڈفرینٹ فیلڈز کا جو ان کا ایکسپیرینس اور نالج ہے وہ شارٹ ٹائم کے اندر ہمیں ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, ایسی بات نہیں ہے, بس یہ ہوتا ہے کہ ہم سب جب ڈسکس کرتے ہیں تو جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا جو بات ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ کہیں پہ یہ یوزفل اس میں ہو جائے. لائک جسٹ یہ بچوں کا جو ایپٹیچیوڈ ہے سر, یہ ایکسپلور کرنے والی بات اگر ہمارے ملک میں اور ہمارے مین کے ہم چلیں ایک والدین کو ہی ہم اگر یہ کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کا ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ ارلی سٹیج پہ اگر وہ ایکسپلور کریں اور اس کو اس کے شعبے میں, سر اس کی کامیابی, میرا خیال ہے کہ یہ اس ملک کی کامیابی میں یا اس ملک کی میں یا سوسائٹی میں میرا خیال ہے ہمارا یہ کنٹریبیوشن میرا خیال ہے یہی بہت کافی ہوگا. شاہد بھائی فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے, فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر ابھی تو میں ان کے ایز اے LLM کے حوالے سے ریسرچ وغیرہ اور میری اس میں جو اسائنمنٹس ہیں وہ کنٹینیو اس میں ہیں, میں ان پہ اس میں کر رہا ہوں, اور لا کے پروفیشن میں فی الحال تو اس میں میرا جو کہہ لیں کہ ہے اس میں وہ لا کے پروفیشن کے اندر ہی اپنی لا فرم کے حوالے سے بھی اور دیگر ٹیچنگ کے حوالے سے یا لا کی ٹیچنگ کے حوالے سے اور لا کی ریسرچ کے حوالے سے فی الحال جو ہے اس میں میرا یہی سر اس میں ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ جو سوشل ورک, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں یا اس سے پچھلی حکومت کے دور میں ہمارا عدالتی نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ سر بہتری کی طرف تو نو ڈاؤٹ جا رہا ہے, بہتریاں تو کچھ نہ کچھ نظر آتی ہیں, اور وہ مین کے جیسے ابھی میں بتانا چاہوں گا کہ کوڈ آف سول پروسیجر امینڈمنٹ آرڈیننس جو 2020 اس میں آیا ہے, تو اس میں جو سول کیسز ہیں ان کی بھی بہت جلدی کہہ لیں کہ پروسیڈنگز کے حوالے سے اس میں بڑی اس میں امینڈمنٹس آئی ہیں, اس میں ایک ہے خوش آئند, دیگر بھی اس میں ماڈل کورٹس کا جو اس میں آیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں. سر میں اس میں گزارش کرنا چاہوں گا, ہمارے یہاں مس کنسیپشنز بھی بہت ہیں, اور مس کنسیپشنز بھی لاجیکل ہیں, مس کنسیپشنز بھی لاجیکل ہیں. ایک تو واقعی ماضی میں مسائل بھی رہے ہیں, زیادہ رہے ہیں اس میں. دوسرا میں وہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ جمہوریت بھی تسلسل میں نہیں رہی ہے, تو یہ جو ادارے ہوتے ہیں جو جرنلزم ہے یا قانون کا شعبہ ہے, یہ ادارے منسلک ہیں جمہوریت کے ساتھ. اگر کسی ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی تو اس ملک کے اندر جرنلزم جو ہے وہ باعزت ہوگا. اگر کسی ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی اور مسلسل ہوگی تو اس ملک میں شعبہ قانون جو ہے وہ باعزت ہوگا. اور جس ملک میں جمہوریت کا تسلسل نہیں ہوگا وہاں پہ یہ شعبے جو ہیں یہ ان کے کمپرومائز بھی ہوگا, یا ایٹ لیسٹ ایک پرسیپشن جو ہے وہ اس میں وہ ہوگی. تو بہتریاں تو آئے دن سر ہم دیکھتے ہیں, جیسے سول ماڈل کورٹس کے حوالے سے اس میں دیکھتے ہیں. میرا سر ایک سول کیس چل رہا تھا, اس کے اندر ریویژن پٹیشن فائل کی گئی. آپ یقین کریں جو نیکسٹ ڈیٹ تھی, نیکسٹ ڈیٹ آف اس میں جو اس کیس کی تھی, اس ڈیٹ سے پہلے جو سول ماڈل کورٹ نے ریویژن پٹیشن کا فیصلہ کر کے تو فیصلہ ان کو بھجوا دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ماضی میں یہ لمبا ٹائم لیتی تھی, ریویژن پٹیشن فائل ہو گئی ہے, اب وہ معاملہ وہاں پہ رک گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ پہلے وہ ریویژن پٹیشن کا فیصلہ ہوگا اس انٹرم آرڈر پہ, اور پھر جو ہے وہ معاملات چلیں گے. تو اب اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ ابھی وہ نیکسٹ ڈیٹ سے پہلے جو ہے وہ سپیریئر کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ کر کے تو ان کو بھجوا دیا. تو یہ تبدیلیاں اور یہ بہتریاں یہ تو ہم آئے دن دیکھتے ہیں.
लेकिन फिर भी बेहतरी की मजीद बहुत ज़्यादा सारी गुंजाइश जो है वो मौजूद है और वो हमेशा मौजूद रहती है, और इसमें मुसलसिल जो है वो होनी भी इसमें चाहिए। बाकी सर एक और मैं इसमें बात कहना चाहूँगा, मैंने काफ़ी सारे शुबों के साथ काम किया है, और काफ़ी सारे शुबों के साथ काम करते हुए बहुत ज़्यादा शुबों के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि आप एक शुबे के साथ काम कर रहे होते हैं तो उससे मुंसलिक बहुत सारे शुबे जो है वो उसमें हो रहे होते हैं। सर मैं इसमें गुजारिश करना चाहूँगा कि एक जो एडिशनल सेशन जज हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उसमें मीन कम से कम 20वें स्केल के एक जुडिशल ऑफिसर होते हैं, और एक बहुत ज़्यादा सर किसी दीगर महकमे के अंदर, मेरा ज़ाती जो उसमें ऑब्जर्वेशन है कि किसी और महकमे के अंदर जो 20वें स्केल का ऑफिसर है वो शायद ही इतना काम करता हो जितना जुडिशरी में लोग काम करते हैं, और उन्हें मजबूरन करना पड़ता है। एक एक फैसले को जो है वो बिल्कुल जो है वो उन बुनियादों पे उसमें वो लिखना पड़ता है, उन चीज़ों पे लिखना पड़ता है, और एक एक फैसला इवन आगे चैलेंज हो रहा होता है, वो आगे जो है वो अपील में जा रहे होते हैं मामलात, और चीज़ें जा रही होती हैं, और उनको वो तमाम चीज़ों को कानून के बुनियादों पे और फैक्ट्स की बुनियादों पे जस्टिफाई करना पड़ रहा होता है, जो कि एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, और उसके लिए बड़ा एक टाइम टेकिंग काम है, और लोग बहुत ज़्यादा देर काम, मैं ये कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, मैं इस फोरम पे कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि शायद ही किसी और सरकारी महकमे में 20वें ग्रेड का कोई बंदा इतना काम करता हो, या इतने ज्यादा घंटे काम करता हो, या इतना ज्यादा उसको वो करता हो जितना कि जुडिशरी में लोग करते हैं। तो इसी तरह अगर कोई जो उसमें मीन प्रोफेशनल वकील हैं और जो लॉ के शुबा से हैं, सर एक एक केस के लिए आपको तमाम पहलू स्टडी करना पड़ते हैं, ना सिर्फ टेक्स्ट को बल्कि लॉज को भी, और तमाम उसमें ना सिर्फ जो है उसमें जो बुनियादी कवानीन है बल्कि केस लॉज को भी, और तमाम इवन हिस्ट्री को, इवन रिलीजन को, और तमाम पहलुओं को जो है वो स्टडी करना होता है। और तब तो ये एक खासा मेहनत तलब काम जो है वो इस लिहाज से है, और ये वो पहलू होते हैं जो अक्सर जो है वो इतने ज्यादा कंसीडर नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि हम एक तो हम मीन के जैसे पब्लिक ओपिनियन आ रहा होता है अच्छा, तो हम उसके साथ आपने मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है कि शाहिद इंटेलिजेंट ज्यादा हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट ज्यादा हैं, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट ज्यादा हैं, या मेहनती ज्यादा हैं? सर इसमें ना मैं कहूंगा कि जो है वो अगर आप मुझे काइंडली 2 की इजाजत दे दें, मैं मेहनती और स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट। ओके, मेहनती और जी उमर भाई, और दूसरे को स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, क्योंकि एक मेहनत और बाकी अल्लाह ताला की मदद जो है ना जी, और बाकी ये फिर एक लाइन का सवाल था मेहनत क्योंकि उमर भाई ने सवाल पूछना है और मैंने दरमियान में इंटरप्ट किया है, तो फिर वो उमर भाई सवाल पूछेंगे। शाहिद साहब मैं आपसे आज ही के साथ एक सवाल करना चाहूंगा कि आपने शिकवा किया जमहूरियत का तसलसल नहीं रहा इस मुल्क के अंदर, तो क्या आप नहीं समझते कि जो जमहूरियत पर शब खून मारा गया उसके अंदर अदलिया आलाकार के तौर पर सामने आई, और नजरिया जरूरत के तहत जो गैर जमहूरी अनासर थे उनको फायदा पहुंचाया गया? सर मैं इसमें गुजारिश करना चाहूंगा, इसमें ना हम सब बहसियत कौम भी जो है वो कसूरवार हैं। हम कब कॉन्स्टिट्यूशन का हम साथ कब देते हैं? जो जिन कौमों के अंदर अवाम ने तो कॉन्स्टिट्यूशन का साथ नहीं देना, अदलिया हर मौके के ऊपर नजरिया जरूरत का सहारा लेकर जो अलाउ करती रही मार्शल लॉ को, क्या आप उसको जायज समझते हैं? सर इसमें मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, हमें वो लोग तो नजर आते हैं जो उसको नजरिया जरूरत के तहत जो है वो कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे ही प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए गए तो बेशुमार जजेस ने उसी वक्त उस पर हलफ ही नहीं दिया। हमें वो लोग नजर नहीं आते हैं। बेशुमार लोग वो थे जिन्होंने मीन के जो भी पीसीओ आया है, जैसे ही पीसीओ आया है उन जजेस ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने पीसीओ पे हलफ नहीं लेना, ठीक है ना जी। वो जजेस भी तो मौजूद है ना जी। और फिर जो है जैसे मैं उसमें ये कहना चाहूंगा, जिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये जो उसमें जुल्फकार अली भट्टू को जो है वो फांसी का इनका ऑर्डर किया था, उनकी एक मैंने उसमें वो स्टेटमेंट देखी थी उसमें टीवी पे, उसमें उन्होंने कहा था कि दो रीजन हमारे सामने होती हैं जो हमें इस तरह के फैसले जो है वो करने पड़ते हैं।
ایک تو یہ انہوں نے بڑا اس میں انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں, ہماری بھی روزگار ہوتا ہے, ہماری بھی روٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہمارا ایک تو وہ روزگار کا معاملہ ہوتا ہے, دوسرا ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد جو بندہ آئے گا وہ اس ادارے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا. تو ہم مجبوراً جو ہے وہ اس ایک آدھ فیصلے کو جس کے اوپر بہت زیادہ ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے یا بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں وہ ہمیں مجبوراً جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ سر اگر پوری قوم ریئلائز کرے, اور ہمیں یہ بھی نہیں سر اس میں اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہماری دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں ان کو تو ایگزام اس میں کر دیتا ہوں, جو واقعی جو پولیٹیکل سائنسز کا جو ہے وہ شعور رکھتے ہیں, جو یہ تمام علوم رکھتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کو جانتے ہیں تمام, لیکن میجورٹی کی میں اس میں بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں جن جج صاحب نے ایک فیصلہ دیا ان کو ہماری حکومت نے غردار ان کو اس میں قرار دیا, ان کو نفسیاتی مریض قرار دیا. اگلے دن پورے ملک کے اندر جو بینرز لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے جی, اور پھر جو معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں سر. اور عوام کا جو ہے وہ جب تک عوام نہیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جب تک عوام کے اندر یہ شعور نہیں آتا ہے کہ یار یہ ہم 20 کروڑ لوگوں نے بنایا ہے, یہ آئین ہم 20 کروڑ لوگوں نے بنایا ہے, اور کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے اس آئین سے ڈیویٹ کرنے کی. اور یقین کریں جس دن ہمارے اندر یہ شعور, ہمارے اندر یہ باتیں آ گئیں تو کسی کے اندر بھی ہمت نہیں ہوگی. لیکن ہم انفارچونیٹلی چاہے کوئی چھوٹے لیول پہ, ہم بہت بڑے لیول پہ نہ بھی جائیں, ہم چھوٹے لیول پہ بھی دیکھتے ہیں نا سر, جیسے ہی کوئی آئین توڑتا ہے. ابھی پچھلے دنوں اس میں یہ جو ایک بچے کے حوالے سے اس میں معاملات ہو رہے تھے, ایک بچے کا جو اس میں مرڈر ہوا, اس کے بعد 4 لوگ جو ہیں وہ پولیس مقابلہ میں جو ہے ان کو جو ہے اس میں وہ مر گئے ہیں, پولیس مقابلہ کے اندر ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا. یا جو اس میں جو پولیس کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کو چھڑوانے آئے اور آپس میں جو ہے وہ کراس فائرنگ ہوئی ہے, اور وہ ایک دوسرے کی فائرنگ سے ہی وہ فوت ہو گئے. پولیس نے باقاعدہ کلیریفیکیشن بھی دی. لیکن میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, وہ پولیس کی سٹیٹمنٹ کو نیگیٹ کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوا, ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایسے اتفاقات ہوتے رہنے چاہیے. ایسے کمنٹس تھے اس کے اوپر. حالانکہ ہمارا 10A آرٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 10A جو ہے ہر کسی کو جو ہے وہ ایک رائٹ فراہم کرتا ہے کہ اس کو ٹرائل ہو, اس کا اگر اس کو ہم نے سزا دینی ہے تو ایک ٹرائل کے ذریعے, ایک فیئر ٹرائل کا رائٹ جو ہے وہ ہمارا, اور وہ ہم 20 کروڑ لوگوں نے بنایا ہے. ہم 20 کروڑ لوگ اگر اس کے ساتھ سر کھڑے ہوں کہ بھائی ہم 20 کروڑ لوگوں نے فیئر ٹرائل کا رائٹ دیا ہے, آپ اپنے جہاں پہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا اگر ایکویٹل ہوتا ہے, آپ ان خرابیوں کو ٹھیک کریں. لیکن ہم 20 کروڑ لوگوں کا جو بنایا ہوا آئین ہے اس کی طرف اگر کسی نے دیکھا تو ہم اس کو یہ الاؤ نہیں کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں سر, ہم جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم معاملات میں پڑ جاتے ہیں. میرا ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا, نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا. میں نے سر ایک چیز دیکھی اس میں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ جب کام کر رہی ہوتی تو سم ٹائم ہمیں لگتا تھا یار یہ ضائع کر رہے ہیں وسائل, یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن ان کا ایک ویژن ہوتا ہے, انہوں نے ایک بہت دور کی سوچی ہوتی ہے اور وہ اس پہ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ان کی کامیابی بہت سسٹینیبل ہوتی ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن اسی طرح ایک بہت سسٹینیبل اور ایک بہت لانگ ٹرم کامیابی کا ایک نسخہ ہے ہمارے پاس, جو ہم سب نے مل کر بنایا ہے. اور ہم نے اس کو ڈرائیو کیا ہے, ہم نے پوری دنیا کے کانسٹیٹیوشنز کو دیکھا ہے, ہم نے اسلام کو دیکھا ہے, اور ہم نے اپنے ریلیجن کو انکارپوریٹ کیا ہے اس کے ساتھ, اور ہم نے پوری دنیا کے تجربات کو انکارپوریٹ کیا ہے اس کے ساتھ, اور ہم سب نے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو بنایا ہے. اب اس کے بعد جس طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے وہ بہت ان کی لمبی پلاننگ ہوتی ہے اور وہ اس پہ سٹک رہتی ہیں, اور بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے وہ شاید یہ اتنا یوزفل نہیں ہے, لیکن وہ اس پہ چلتے ہیں, اپنے جو روڈ میپ ہے تو وہ سکسیسفل ہوتے ہیں اور ان کی کامیابی بہت. جبکہ جو ہماری نیشنل کمپنیز یا چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں وہ شارٹ ٹرم حربے اپناتی ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کامیابی بھی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ اتنی سسٹینیبل بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ سر کانسٹیٹیوشن ہمارا. بہت شکریہ شاہد آپ کا کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل سے عمر بھائی کے شب خون والے سوال کو آنسر کیا. آپ کی محبت کا بہت شکریہ. ارسلان بھائی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود رہے, اور عمر بھائی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ آخر میں ہمارے مہمان کے لیے کچھ کہنا چاہیں
اور پھر کلوزنگ ریمارکس کی طرف موو کرتے ہیں. جی عمر, کوئی سوال؟ میں پروگرام کے اندر ارسلان کو شامل کرنا چاہوں گا کہ آج انہوں نے دوبارہ سے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے. اگر وہ ہمارے سننے اور چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی میسیجز ہیں تو عمر آپ ان کو بھی ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے پڑھ دیجیے گا. جی پلیز ارسلان. میں یہی کہوں گا کہ بڑا اچھا آپ کا پلیٹ فارم ہے. اس پہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں. عام لوگ جو لوگ جن کو جس طرح آج شاہد بھائی نے کافی زیادہ, مجھے کافی چیزوں کا نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے کافی ڈیٹیل سے بتائی ہیں وہ چیزیں. اسی طرح اگر مجھے پتہ چل رہی ہیں تو باقی لوگوں سننے والے ہیں جو ان کو بھی پتہ چل رہی ہیں. تو ایک اچھا پلیٹ فارم آپ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے جس کو ہر بندہ جو اس کی ایکسیس میں ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے, بول سکتا ہے یا سن سکتا ہے اس کو. اور میرا میسج یہی ہے کہ بس خوش رہیں, خوش رکھیں, اسٹے ہیپی. بہت شکریہ ارسلان جی. شاہد بھائی, آج کے پروگرام میں آپ ہمارے مہمان بنے, کیسا لگا؟ بہت شکریہ سر. اللہ کرے کہ ہم نے اس میں جو باتیں کی ہیں یہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ یوزفل ہو جائیں, مین کے کسی بھی ہم سب کے لیے اور کسی بھی فرد کے لیے جو ہے وہ یوزفل ہو جائیں. اور اللہ کرے کہ یہ انشاءاللہ اگر یوزفل ہو جاتی ہیں تو ہماری یہ جو ایفرٹ ہے, یہ آج کی ڈسکشن ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو آپ کے بہت لیے آپ کا شکریہ. بہت زیادہ شکریہ. آپ نے یہ جی سر جی, بات موقع جو ہے وہ جی شاہد, آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے مہمان بنے اور آج آپ نے اتنی مفید معلومات ہمیں فراہم کی. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. پروگرام کو آر جے عرفان یوٹیوب چینل پر ضرور دیکھتے رہیے. کی جانا میں کون پروگرام کی جانا میں کون پیج کو لائک ضرور کیجیے گا. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. کلوزنگ ریمارکس کے لیے عمر کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ نگہبان. بہت شکریہ عرفان بھائی آپ کا, اور خصوصاً میں مشکور ہوں جو آج ہمارے گیسٹ تھے شاہد صاحب, اور اس کے علاوہ ارسلان بھائی, جنہوں دونوں صاحبان نے فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا اور اپنے لائف ایکسپیرینسز اور جو سوسائٹی کے اندر چینجز کی ضرورت ہے, جو پازیٹیوٹی کے ساتھ انہوں نے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں. آپ کا پیغام ہمارے تمام ویورز تک پہنچ چکا ہے, اور اسی کے ساتھ کل کا جو پروگرام ہوگا بہت ہی اسپیشل ہے. حافظ محمد عرفان ہمارے بہت ہی پیارے دوست, بہت وائڈ ایکسپیرینس ہے, کل ہمارے وہ گیسٹ ہوں گے. کل دوبارہ سے 10 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے پروگرام سے مجھے اور آر جے عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.